تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 29 1 آیت اونلی. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، اف یو اوبے اینڈ فیئر اللہ، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، ہی ول گرانٹ یو فرقان، وہ تمہیں عطا کرے گا فرقان. اور فرقان وہی ہے جو بہت بڑی فتح جیت جو بدر کی تھی. اینڈ ول ایکسپیٹ فار یو یور سنس، اور وہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ تم سے ہٹا دے گا. اینڈ فرگیو یو، اور معاف کر دے گا. اینڈ اللہ از دا اونر آف دا گریٹ باؤنٹی، اور اللہ تو مالک ہے بہت بڑے فضل کا. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. If you who believe, if you obey and fear Allah, He will grant you furqan, and He will expiate for you your sins and forgive you. And Allah is the owner of the great bounty. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں عطا کرے گا فرقان، اور تم سے تمہارے گناہ جو ہے وہ پورے ہٹا دے گا، صاف کر دے گا، اور تمہیں یعنی وہی کفارہ بنا دینا، اور تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو بڑے فضل کا مالک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، سدی، مجاہد، اکرمہ، دہق، قتادہ، مقاتل بن حیان and several others said that فرقان، ان سب نے کہا فرقان جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، means a way out، یعنی ایک راستہ جو باہر نکل جاتا ہے. یعنی کہ مجاہد ایڈڈ ان دس لائف اینڈ دا ایئر آفٹر، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ایک راہ جو دکھاتی، راہ دکھاتی باہر کا راستہ. In another narration, Ibn Abbas is reported to have said Furqan means salvation، یعنی فلاح، جو آخری فلاح ہے نا. اور according to another narration, aid یعنی مدد. Muhammad bin Ishaq said that Furqan means criterion between truth and falsehood. اور انہوں نے کہا کہ فرقان کا مطلب ہے فرق کر دینے والا حق اور باطل کے بیچ. This last explanation from Ibn Ishaq is more general، اور یہ ہی زیادہ جنرل ہے، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جو فرق کر دے حق اور باطل میں، تو فرقان کا مطلب یہ ہے. Then the rest that we mentioned، اور باقی سب نے جو بھی کہا وہ ہے، لیکن یہ زیادہ مطلب عام ہے. And it also includes the other meanings، اور دوسرے جو مطلب ہے وہ بھی آتے ہیں اندر. Certainly those who have taqwa of Allah، یقیناً وہ لوگ جن میں تقوی ہے اللہ کا، by obeying what He ordained، جو بھی وہ مطلب فرما برداری کرتے ہیں، جو بھی اللہ نے حکم کیا ہے کہ یہ کرو. And abstaining from what He forbade، اور اس سے رک جانا، دور ہٹ جانا، اپنے آپ کو روک لینا، نہ کرنا جس چیز کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ جس میں تقوی ہوگا وہ یہ کرے گا کہ اللہ کی فرما برداری، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے گا، جو حکم کیا ہے وہ کرے گا. will be guided to differentiate between the truth and the falsehood، اسی کی ہدایت ہوگی، اسی جو ایسا کرے گا اس کو اللہ ہدایت دے گا کہ وہ جو ہے اس کو یہ فرق معلوم پڑے کہ حق اور یعنی باطل، سچائی اور جھوٹ کے بیچ میں جو فرق ہے وہ اللہ اس کی طرف اس کو ہدایت دے گا کہ اسے پتا چلے یہ حق ہے یہ باطل ہے. دس ول بی اے ٹرائمف، یہ تو ایک جیت ہے، سیفٹی، اور یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک کہتے ہیں نا سیفٹی، یعنی کہ حفاظت. اینڈ اے وے آؤٹ فار دیم فار دا افیئرز آف دس لائف، اور اس دنیا کی زندگی میں کیسے اس سے باہر نکلنا وہ بھی. آل دا وائل ایکوائرنگ ہیپینس ان دا ایئر آفٹر، اور آخرت کے اندر ان کو ہر وقت کی یعنی کہ مطلب بہت ہی خوشیاں ملے گی. دے ول آلسو گین فرگیونیس، ان کو معافی بھی ملے گی. thus having their sins erased، کفارہ بننے کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو پورا کے پورا مٹا دیا گیا، اس کا کوئی ٹریس بھی باقی نہیں رہا.
اینڈ پارڈن اور معاف کرنا, thus having their sins covered from other people. تو جو بھی ان کے گناہ تھے وہ دوسرے لوگوں سے چھپا دیے گئے, یعنی اللہ ان کو ظاہر نہیں کرے گا لوگوں پہ. as well as اور ساتھ ہی being directed to a way to gain Allah's tremendous rewards, اور اس کو اس راستے کی طرف اس کو ڈائریکشن دیا جائے گا, کہ ہدایت دی جائے گی جس میں کہ اللہ کا بہت سارا اجر ملے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. اور اب ہے سورہ نمبر 57, سورہ حدید ہے جہاں تک میرا خیال ہے, سورہ حدید, اور اس کی آیت نمبر 28. نہیں سوری, کیا ہے 57 ہے, سورہ الحدید, سورہ حدید کی آیت نمبر 28 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے, سوچو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ وآمنوا, یعنی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ بے رسول ہی. تو یعنی سوچو, اللہ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ. او یو ہو بلیو ہیو تقوی آف اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اینڈ بلیو ان ہز میسنجر, ایمان لاؤ ان کے رسول پہ. ہی ول گیو یو اے ڈبل پورشن آف ہز مرسی, اور وہ دگنا دے گا تمہیں حصہ اس کی رحمت کا. اینڈ ہی ول گیو یو اے لائٹ, اور وہ تمہیں ایک ایسا نور دے گا بائی وچ یو شال واک اسٹریٹ, جس سے کہ تم سیدھا چلو گے. ایک اندھیرے راستے میں, ڈارکنیس میں انسان کے پاس ایک ایسی پاورفل ٹارچ ہو, تو سوچو وہ ٹارچ کے ذریعے سے سیدھا چلتا ہوا نکل جائے گا, کوئی کھڈے میں نہیں گرے گا, کہیں کوئی کھائی میں نہیں گرے گا, کہیں گٹر میں نہیں گرے گا. تو یہ ہے وہ ٹارچ قرآن. اینڈ ہی ول forgive you, اور وہ تمہیں معاف کرے گا. اینڈ اللہ از oft forgiving, موسٹ مرسیفل, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا, غفور الرحیم ہے, اور بہت ہی رحم کرنے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب